کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عزت رکھی ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے، اور کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ عزت میں خود کو بھی شامل فرمایا، رسول کو بھی شامل فرمایا، اور رسول کے چاہنے والے اپنے بندوں کو بھی شامل فرمایا۔ یعنی جیسی عزت اللہ رب العزت وہ خاص کار ہے، یعنی جیسا رب چاہتا ہے، جیسا اس کی شایان شان ہے کہ ایسی عزت ہو، ویسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھی چاہتا ہے۔ تو عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ اب مجھ سے پیشتر آپ سن رہے تھے کہ حضرت حافظ قاری اعظم صاحب قبلہ یہ بیان کر رہے تھے کہ آج جو ہم ہر طرف ذلیل ہیں، رسوائیوں کا شکار ہے، اسے بدلنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت پہلے سے متعین کر رکھی کہ تم ہی عزت دار ہو، تم ہی عزت والے ہو، عزت تمہارے لیے ہی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو بنایا لیکن مومن نہیں بنایا، اور عزت مومن کے لیے۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا دونوں الگ الگ چیزیں۔ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں نماز مانتا ہوں، روزہ مانتا ہوں، اللہ کے دین مانتا ہوں، میں رسول وقار علیہ السلام و تسلیم کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ لیکن اگر میں ان کو پرفارم نہیں کرتا، مطلب نماز مانتا ہوں لیکن نماز پڑھتا نہیں، میں شراب کو حرام مانتا ہوں لیکن پیتا ہوں، میں جھوٹ کو غلط مانتا ہوں لیکن بولتا ہوں، میں سود کو غلط مانتا ہوں لیکن کرتا ہوں، تو ان چیزوں کو جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہوئے، تو میں مسلمان تو رہا لیکن مومن نہیں رہا۔ آج کے دور میں ہم لوگ کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آدمی کہتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور اسلام نبی سے پاتے ایمان ہوگا وہ جنت پہ جائے، انکار نہیں ہے، وہ بھی جائے، لیکن وہ رائی کے دانے کے برابر ہونا وہ مومنوں کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ اور باقی جس کے دل میں ایمان رہا اور گناہوں میں لت پت رہا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن پہلے اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد جائے۔ تو مسلمان ہونا اس دور میں آسان ہے، اور مسلمان پریشان ہو سکتا ہے، مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے، مسلمان رسوا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ ساری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں کہ سوڈان والے پریشان ہیں، فلسطین والے پریشان ہیں، انڈیا والے پریشان ہیں، پاکستان والے پریشان ہیں، امریکہ والے پریشان ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں، تو وہ پریشان مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اسلام کو کوئی پریشانی نہیں، دین اسلام ہمیشہ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ بلند ہے، بلند نہیں رہے گا، جو کبھی گھٹایا نہیں جا سکتا، جھکایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ماننے والے اگرچہ پریشان ہو جائیں، یعنی در حقیقت جو اسلام کو مانتا تو ہے لیکن اس کو فالو نہیں کرتا، وہ پریشانیاں ان کے ساتھ رہا مومن۔ تو آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بھی رکھی، اپنے انبیاء اکرام کے لیے بھی رکھی، اپنے نبیوں کے لیے بھی رکھی، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور عزت والا بنا۔ جیسے
رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم، آپ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے آپ ذلیل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کو عزت بخشی. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، قرآن پاک میں ان انبیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا لیکن آپ کو ذلیل نہیں فرمایا، کیونکہ آپ مومن ہیں. تو مومن کبھی ذلت کا شکار نہیں ہوگا، آزمائشوں میں ہو سکتا ہے تو پڑ جائے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آزمایا، کیسے کیسی مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو اور بلند کرتا رہا اور الحمدللہ روز بروز بلند ہو ہی رہا. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے مومنوں کی، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مومن بن جائیں. صرف نماز 5 وقت فرض ہے، اس کو جاننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ عمل کرنے سے چلے گا. رمضان کا روزہ 1 مہینہ فرض ہے، اس کو آپ مانتے ہیں تو ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ روزہ رکھنا پڑے گا. تو دین اسلام کے جو اصول اور ضوابط ہیں، جب آپ اس کی پابندی کرنے لگیں گے تو آپ مومن ہو جائیں گے. جیسے کہ خواجہ غریب نواز رضوان، اللہ کے جتنے اولیاء ہیں، آپ دیکھیں کہ ان اولیاء اکرام نے صرف ایک کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی مانی، نبی کا سنا، نبی کا کہا ہوا اس کو عمل میں لے آئے، اور کچھ نہیں. کوئی دوسرا کیا ہی نہیں ہے، کسی کو سنا نہ دیکھا، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کچھ یہ ہمیشہ بس سنتے، بس اپنے رسول کی سنا، رسول کا مانا، اللہ کا کہا، اللہ کا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ ساری دنیا قدموں میں جھک گئی. اب وہ ہو رہا ہے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، اور یہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو مومن کی شان یہی ہوتی ہے. مومن اگر عزت سے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت رکھی، اور معاذ اللہ ہم نے اپنے بدعمالیوں کے سبب اس عزت کو گنوا دیا. تو آج ذلت کے دہانے پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت رکھی تو ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم نے اس عزت کو اس طریقے سے پامال کیا کہ نہ نبی کی سنتوں کا احترام رکھا، نہ اللہ کی فرما برداریوں کا احترام رکھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا. ایک اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے بالفور، اور کچھ چیزوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دی ہے، آخرت میں پھر اس کی سزا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی سزا کچھ چیزوں پہ متعین کر رکھی ہے. مثال کے طور پہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک کہ جب آدمی شرکس ہو جائے، دین کی نہ مانے، اپنے نبی کا نہ سنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کرے. تو تم نے احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جب اس کا نہیں مانا، اس کی نہیں سنا، جو ارحم الراحمین ہے، جو رؤوف الرحیم ہے، جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسے رب کی شفقتوں کا، برکتوں کا، محبتوں کا جب تم نے احترام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ، آپ پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کیا. جیسے کہ مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی عزت دی، ان کو سربلندیاں عطا فرمائی، بادشاہی دی، حکومت دی، لیکن جب وہ سرکش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ فرعون کو مسلط کیا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ رحم فرمایا. 300 سال یا 200 سال کی ذلت بھری زندگی تھی، جس میں جانوروں سے بھی برا حال ان کا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوڑا نہیں اور ان پہ شفقتیں فرماتا رہا، اور ان کے لیے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ظلم سے رہائی دی، نجات دلائی، اور ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے بیت المقدس. لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو عزت کی، نبی کا نقش قدم دے دیا، لیکن جب انسان کا کھانا پینا نوالا درست نہ ہو تو اس کا نفس بدماشی کرے گا ہی کرے گا. جب انسان کی خصلت اور عادت بری ہو جاتی ہے تو نیکیاں جلدی اثر نہیں کرتی. جب صحبتیں بگڑ جاتی ہیں اور انسان اچھی صحبتوں کو چھوڑ کر غلط لوگوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو پھر اس انسان کی صحبت میں بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بدلاؤ کی بیان نظر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی سے نکالا اور ان کو بیت المقدس بھیجا، کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ سر جھکاتے. تو رب نے سر جھکانے کے لیے اس شہر کے لیے نہیں کہا کہ شہر کے لیے سر جھکا، بلکہ میرے لیے سر جھکا، اور وہ بھی سجدہ نہیں کرنا تھا بلکہ بس جھک کے گزر جانا. لیکن یہ اتنے بدماش نکلے اس میں سے چند سب نے کہ انہوں نے شہر میں داخل ہوتے وقت اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ پہلے اپنا پیر ڈالا کہ ہم سر کیوں جھکائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے لیے عزت رکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے سے ذلت کو چھوڑا. یہی حال آج ہمارا ہے. اللہ نے ہمارے لیے سجدے میں عزت رکھی لیکن ہم نے سجدے کو چھوڑ کر ذلت کو چنی. اس کے بعد وہ شہر میں داخل ہوئے، پھر بھی اللہ نے رحم کیا، درگزر کیا، چلو کوئی بات نہیں، تم میرے موسیٰ کے ہو، کوئی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا پیار کیا کہ تم کوئی کام نہ کرو، کچھ نہ کرو، بس بیٹھو اللہ اللہ کرو، خالی اللہ اللہ کرتے رہو، بس کچھ نہ کرو. کھاؤ گے پیو گے کیا، چلو تمہیں کچھ نہیں کرنا، پکانا بھی نہیں پڑے گا، میں تمہیں کھانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے کھانا، اور یہ جو خاصیت ہے جنتی کھانا یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص، اللہ نے کسی اور قوم کے ساتھ. ہمارے اسرائیل کے اور دیگر اولیاء کرام کے لیے کچھ روایتیں ثابت ہیں تو وہ بالکل تھوڑی شاذ کے بارے میں، لیکن پوری
कौन के लिए आसमान से खाना उतरे, और वो भी खाना ऐसा वैसा नहीं। आज के जमाने का भी सबसे महंगा खाना माना जाएगा बटेर जी, मक्खन, और भी उसमें कुछ चीजें बदल के जन्नती अंगूर वगैरह। तो अल्लाह तबारक व तआला का खाओ और मेरी इबादत करो, बदमाशी ना। लेकिन मैंने कहा जब खसलत बिगड़ जाती है, जब आदमी का रहना सहना बदल जाता है, सोहबत बदल जाती है, तो फिर बड़ी देर लगती है किसी के अखलाक के बदलने की। तो साहब खाने लगे, फिर अब उनके दिल में ख्याल आया, जरा सोचिए, जिस रब ने उनको बचाया कि फिरौन की फौज पीछे लगी है, सामने दरिया है, अल्लाह ने दरिया फाड़ के बचाया कि मेरी जात पे तुमने तवक्कुल किया तो मैंने तुम्हें बचाया। तो उनका तवक्कुल इतना कमजोर हो गया कि वो ये सोचने लगे कल कोई ना मिलेगा तो क्या करेंगे, अभी सुबह आया है शाम को ना आएगा तो क्या करेंगे। यही चीज मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ, मोमिन के लिए यही चीज हराम है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा करना बंद कर दे। और आज सारी दुनिया, सारे दीन इस्लाम के दुश्मन यही चाहते हैं कि तुम अल्लाह पे भरोसा करना छोड़ के अमेरिका पे भरोसा करने लगो, तुम अल्लाह पे भरोसा छोड़ के ट्रंप पे भरोसा करने लगो, तुम फलाने नेता पे भरोसा करने लगो। आपका भरोसा, आपका तवक्कुल अल्लाह की जात से हट जाए। जब अल्लाह की जात से तवक्कुल भरोसा हट जाएगा तो फिर तो तुम खुद ही जलील हो गए ना। फिर तो तुम्हारी मिसाल उस कुत्ते की तरह हो गई जो मालिक के दरवाजे पे पड़ा हुआ है, और मालिक चाहे उसे खिलाए पिलाए न पिलाए, मारे जाके, अब सारी इज्जत आपने उसके हाथ में दी। तो अल्लाह की जात पे तवक्कुल कमजोर हुआ, रब तबारक व तआला की जात पे उन्होंने सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उन लोगों ने खाना बटोरना शुरू कर दिया। हमारे लिए भी जरूरी है कि हम हमेशा अल्लाह की जात पे तवक्कुल करें, हालात चाहे जैसे भी हो, मामलात चाहे जैसे भी हो, हमारी इज्जतें, हमारी जानें, हमारा सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। आप अल्लाह की जात पे भरोसा कीजिए, रोशनी दिखाना अल्लाह का ही काम है। लेकिन हम थोड़े से में परेशान हो जा रहे हैं, फलाने नेता हमारे साथ ये करेंगे, फलाने बचा लेंगे, फलाने ये कर देंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। और जान लीजिए बगैर अल्लाह की मर्जी के कुछ होता भी नहीं, समझ रहे आप। बस आप अपने अमल को दुरुस्त करिए, जो अल्लाह कह रहा है, जो अल्लाह के रसूल ने आपको कहा है वो करिए, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपना काम कर ले, है ना। सूरे फील अलम तर की मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा मुसलमान अपनी नमाजों में तिलावत करते हैं, लेकिन इस वाक़े में कितना बड़ा रब की जात पे तवक्कुल का पैगाम है, मुसलमान ने इसे समझा नहीं, है ना। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप अबरार के सामने गए, अबरार ने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे आके सिफारिश करेंगे कि खाने काबा को छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप तो यहाँ आए अपने ऊँट मांगने के लिए। आपका तवक्कुल कितना मजबूत था, आपने कहा जो मेरा है मुझे दे दो और वो जिसका है वो देख लेगा। कितना बड़ा पैदा होता। तो उसने ऊँट को दे दिए, और जब अगले दिन चला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैरन अबाबिल कास्बिन माकूल, छोटी छोटी चिड़िया को भेजा, और वो आई और उन्होंने ऐसे मारा उनको कंकरियों से, छोटी छोटी कंकरियों से, गोया कि वो खाड़ी हुई खेती हो गई। बिल्कुल बड़े बड़े हाथी एक एक कंकर में भर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना घर भी बचा लिया और जलील को जिल्लत और रुसवाई की मौत भी दी। तो हमें वो करना है जो अल्लाह कह रहा है, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुद अता फरमाएगा। आप अल्लाह की इज्जत करने लगे, इज्जत खुद आपकी होने लगे। अपने रसूल वक़ार का एहतराम करने लगे, आपकी खुद इज्जत बन जाएगी। तो बताना यह है कि अल्लाह की जात पे तवक्कुल करें,
آج سب سے زیادہ نا ہماری توقع کو ہی توڑا جا رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو یہ بنا لو، نہیں تو کیا ہوگا، وہ نہیں ہو تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ السلام نے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات نہیں کہی، دین کے نام پہ خرچہ کرنا بھی ہوا تو آپ نے کہا کہ اتنا دو کہ دین کے لیے بھی ہو جائے اور تمہارے بچوں کے لیے بھی ہو جائے۔ سفر حج ضروری ہے لیکن شریعت نے کہا سفر حج بھی کرو لیکن گھر میں اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بال بچوں کو تمہارے حج کے جانے کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ ان کا پورا خرچہ کر سکے تب تم جاؤ۔ تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے آپ کو کسی طریقے سے انتظامات کے لیے یا کسی چیز کو متعین کرنے کو منع نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے انسان کرے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا کیا ہوگا، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں آج کی کرنی ہے اور آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے، تہیہ کرنا پڑے گا، اور حالت نہیں بدلی تو پھر ہم بدل جائیں گے اور اللہ ہمیں بدل دے گا۔ اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے کہ فیاض احمدی اللہ کا نام لیں گے، انوار احمدی اللہ کا نام لیں گے، حافظ بھی اللہ کا نام لیں گے، سید مسعودی اللہ کا نام، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، نہ ہماری عبادتوں کو اللہ کو حاجت ہے نہ ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العزت ہٹا کے کسی دوسرے کو لے آئے گا اور وہ اللہ رب العزت کا نام بدل دے گا۔ تو لیکن اللہ نے اگر موقع دیا ہے، ہمیں عزت دی ہے، تو اس موقع کا ہم صحیح استعمال کریں، احترام کریں، تاکہ اللہ رب العزت نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں ان احسانات کی کرم نوازیوں کا شکر کرنے کا ہمیں موقع مل سکے۔ تو بہرحال ذات متماخی بات تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی مثال قرآن پاک میں موجود کی ہے، رکھا ہے، موجود ہے، اور یہ قرآن پاک میں جو عبرتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ ہمارے لیے اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم حالات اور تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ سوچئے بنی اسرائیل کا واقعہ تقریباً 3000 سال پہلے کا واقعہ، لیکن آج بھی آج کے دور میں یہ حالات کو دیکھتے ہوئے آج بھی وہ ہمارے لیے درس عبرت، قیامت تک قرآن پاک ہمارے لیے درس عبرت ہے اور اس میں ہم عبرتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے سمیٹنا شروع کیا اور اللہ نے کھانے میں سمجھ پیدا کر دیا، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ سرکشی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے معاذ اللہ غیر کو خدا بنا لیا، اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دی، ان کی سزا یہ بنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اسی طریقے سے نافرمانی کی کہ کچھ کی صورتیں مسخ کر کے بندروں کی طرح بنا دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے دنیا میں سزائیں دی لیکن ان کے ساتھ پھر بھی کرم نوازیاں رکھی، اور وہی خزنہ میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک ہی عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور کوئی عہد نہیں۔ تو بنی اسرائیل کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی رکھا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی معاذ اللہ عبادت نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے، تو ہم کریں گے۔ ہمارے لیے قرآن درس عبرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھا، لیکن ابھی آپ اور پڑھیں گے، بہرحال وقت مختصر ہے، کہ بنی اسرائیل نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ جالوت کا واقعہ آپ پڑھیں گے، اس میں بہت مارا کاٹا، اس کے بعد آپ نے کیا نام ہے عمالقہ کا واقعہ پڑھا ہوگا، انہوں نے بہت ذلت و رسوائی کے ساتھ معاملات کیے۔ میرے عزیز میرے مطلب پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا اور اپنے برگزیدہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دی۔ میرے عزیز میرے محترم، جو اللہ اس کے رسول کی نہیں مانے گا اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت ہو، حالات بدلے تو ہم اللہ کی عزت کریں، رسول وقار کی عزت کریں، ہم دین اسلام کی عزت کریں،
ہماری عزت خود بڑھتی چلی جائے گی، اللہ رب العزت خود ہمیں کرم نوازیوں سے اور ترقیوں سے نوازے گا۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم چاہے کتنے اچھے مکان بنا لیں، چاہے کتنی اچھی پارٹی تیار کر لیجیے، چاہے کتنا مضبوط اثاثہ بنا لیجیے، چاہے آپ علم کے پہاڑ کھڑے کر دیجیے، لیکن جس جگہ اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی عزت نہیں ہوگی، کوئی بھی یہ سبب دنیا کا کام نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ ضروری اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی عزت ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو گویا کہ سارا کام کر لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔